الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر علماء کرام، حضرات عاشقان رسول، ثنا خانان مصطفیٰ، بزم ایک ایسی جلیل القدر ہستی کہ نام سے منون ہے، موسوم ہے اور انعقاد پذیر ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ مت سہل جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل جانو پھرتا ہے فلک برسوں، پھر خاک کے پردے سے انسان نکلتے۔ تو یہ ایسی ہستیاں جو ہیں یقیناً صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ ہماری آج کے ممدوح اور آج کے ہمارے مخدوم جو شخصیت، مجھے بہت زیادہ تو ان سے کوئی اکتساب فیض کا موقع نہ ملا، لیکن جتنا بھی ملا میں سمجھتا ہوں میرے لیے حاصل زندگی ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ 30 32 35 سال، یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، بڑا لمبا عرصہ ہے۔ ان کی یہ گراں قدر خدمات جو ہیں وہ یقیناً بہت ہی قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، بے حد اس کا اکرام ہے اور بے حد اس کی اہمیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ عظیم الشان فریضہ جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی حرمت کے لیے سر انجام دیا۔ کام کم ہو، چھوٹا ہو، دیکھنے میں کم لگ رہا ہو، مطلب یہ بات نہیں ہوتی۔ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ وہ عبادت، وہ فعل، وہ نیکی جو مستقل ہو اگرچہ کم ہو، اس نیکی سے بہت اچھی ہے جو بہت زیادہ ہو اور کبھی کبھار۔ استقامت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ ہمیں ان کی شخصیت میں پیرانہ سالی کے باوجود کہ جب وہ شدید آخری عمر میں جیسے بتایا جاتا تھا کہ علیل بھی رہتے تھے بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مشن سے اتنے کمیٹڈ تھے، اتنی ان کی ڈیڈیکیشن تھی کہ آخری وقت تک انہوں نے اس اپنے عزم کو نبھایا، اور اب وہ امانت وہ ہمارے سپرد کر کے دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو تسلسل دیں، جیسا کہ انہوں نے جس محبت سے، جس جرت سے، جس پیار سے، لگن سے اس سفر کو وہ لے کر چلے۔ جیسے قبلہ مفتی عبدالخالق صاحب فرما رہے تھے، ہمارے جناب پروفیسر عطاء الرحمان صاحب کو بہت زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، تو مفتی صاحب جیسا فرما رہے تھے کہ اب یہ مشن صبح قیامت تک جاری رہے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بالکل جاری رہے گا، کیونکہ جو پودا انہوں نے لگایا ہے یہ ثمر بار ہوگا، ثمر آور ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ شمع جو ہے وہ ہر روز آنے والے دنوں میں اور زیادہ فروزہ ہوگی، کیونکہ یہ محبت کی ایسی شمع ہے کہ پروانے اس کے گرد جمع ہیں، مچل رہے ہیں، اور وہ اس پر نثار ہوتے رہیں گے اور اس کو فضو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں جہاں اپنے لیے خوش بختی سمجھتا ہوں موجود ہونا، پھر آپ سے مخاطب ہونا، اور پھر یہ بات بھی کہ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی حضرت کی محبتوں کے ساتھ، قبلہ پروفیسر کی محبت کے ساتھ، مفتی عبدالخالق صاحب کی توجہ کی وجہ سے یہ پروگرام الحمدللہ انعقاد پذیر ہوا۔ تو میں یہ بات بڑی محبت سے اور عاجزی کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جب تک ہماری یہ مسجد ہے، جب تک ہم ہیں، جب تک ہماری مسجد انتظامیہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروگرام والدین کریمین مصطفیٰ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے ہاں انشاءاللہ انعقاد پذیر ہوتا رہے گا، انشاءاللہ منعقد ہوتا رہے گا۔ آپ اس میں ضرور محبت سے شرکت کریں۔ جو مجھے حکم فرمایا گیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو وقت بہت مختصر ہے۔ میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات جنت میں داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا جان اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں موجود تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں رات کو جنت میں داخل ہوا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں عالی شان تخت پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، تخت پر ٹیک لگا کے جلوہ فرما تھے۔ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہاں ایک بات کریکٹ کرنا چاہوں گا اپنی ایک مطلب محبت سے کہ اب دیکھیے کہ قبلہ مدنی صاحب جو ہیں علیہ رحمہ، انہوں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت و ناموس ہے، آپ کے والدین کی حرمت و ناموس ہے کہ جب اس پر طرح طرح کی مطلب منہ شگافیاں کی جا رہی تھی تو اس پر پوری جرت ایمانی اور غیرت ایمانی کے ساتھ پوری للکار حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ پہرے داری کی، جیسے سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی پہرے داری کی کہ چچا جان آپ جو ہے وہ دین کا کام کریں، آپ کو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کی حضرت سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ گورنر مدینہ سے یہ جو محبت اور خصوصی وابستگی تھی نا، دراصل وہ یہ کنیکشن ہے کہ وہ خیرات ان کو محافظت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حرمت کی، آپ کے والدین کی ناموس کی حرمت کی، یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قدموں سے ان کو یہ خیرات ملی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی بڑی جذباتی لگن اور وابستگی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کے تصدق میں ان کے لیے جو ہے وہ آخرت کی منزل آسان فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اس حوالے سے میں برکت کے لیے سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، معجم کبیر کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں نے 7ویں آسمان پر، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چھٹا 7واں، سب سے اوپر جو آسمان ہے 7ویں آسمان پر میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا، حمزہ بن ابن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ بن عبد المطلب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہے۔ 7ویں آسمان پر یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ 15 شوال المکرم 3 ہجری کو حق و باطل کے عظیم مار کے جنگ احد شریف میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے ہوئے آپ نے جان نثاری کا حق ادا کیا اور اپنی جان آفرین کی سپرد اس انداز سے کی کہ جو کہنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے بھی تو دنیا سے ایک روز جانا ہے۔ تو یہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اذان تھی جس کو دیتے دیتے ہمارے الحاج محمد طفیل مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ عنہ کو وہ پیغام تھا، اسد اللہ و اسد الرسول کا وہ پیغام تھا کہ جس کو دنیا کو پڑھاتے ہوئے بتاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ جب آپ کا وصال باکمال ہوا سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ عنہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہوئے، فرمایا یا حمزہ، اے حمزہ، یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسد اللہ و اسد رسولہ، یا حمزہ فاعل الخیرات، اے حمزہ بلائی میں آگے بڑھنے والے، یا حمزہ کاشف الکربات، اے حمزہ اے رنج و غم دور کرنے والے، یا حمزہ ضابا عن وجہ رسول اللہ، اے حمزہ دشمنوں کو اللہ کے رسول سے دور بگانے والے۔ اللہ ہمیں آپ کی بارگاہ سے یہ خیرات نصیب فرمائے، مدنی صاحب کو سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ عنہ کے تصدق میں جنتوں میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے۔ ان کی وجہ سے ہم سب پر، ان کے اہل و عیال پر، ہمارے تمام ان دوستوں پر جو برکتوں و رحمتوں کا ذل تھا، اللہ اس میں تسلسل فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور کا صدقہ اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت، پڑھ کے نبی کی نعت
लहद में उतार दो